السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ننھی چڑیا کی بہت دلچسپ اور اسلامی کہانی سنانے والی ہوں۔ مقدس قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ تھک چکے تھے۔ مقدس مسافروں پر بھی تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قافلے کے سوار بہت نیک اور پیارے انسان تھے۔ وہ سفر میں سواریوں پر بیٹھ کر خاموش رہنے اور آپس میں فضول اور بے مقصد گفتگو کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس قافلے کا سالار بہت خوبصورت، باوقار اور نرم دل انسان تھا۔ اس نے جب اپنے ہم سفروں پر تھکاوٹ اور سستی کے آثار دیکھے تو قافلے کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ محبوب سالار اور مشفق رہنما کا حکم سنتے ہی سب نے سواریوں کی لگامیں کھینچ لیں اور ایک محفوظ اور ہموار جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ قافلہ والوں کا سامان ایک طرف رکھا جانے لگا، سامان کا ڈھیر لگ گیا، سواریوں کو چارہ ڈالا گیا اور آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تمام مسافر پڑاؤ کی جگہ آپس میں پیار محبت بھری باتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا نماز کا وقت ہونے والا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہم نماز ادا کریں گے۔ اسی اثناء میں قافلہ کا سالار اپنی کسی ضرورت کے تحت ایک طرف کو یہ کہتا ہوا چل دیا کہ میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ پیارے اور لاڈلے ننھے منھے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مسافر اور اس قافلہ کا سالار اور راہبر کون تھا؟ یہ بہت عظیم انسان تھا کہ جس ہستی کا ذکر ہمارے پیارے رب کریم نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، جس کے ساتھیوں کے متعلق اللہ کریم نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن میں فرما دیا کہ میں دنیا میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس قافلہ کے سالار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس عظیم انسان کو دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پتہ چلا کہ یہ مقدس مسافر کون تھے؟ ہاں، تو آپ صحیح سمجھے، بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ مقدس مسافر ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ تو ان پاک باز انسانوں کا تعارف تھا، تو آئیے اب کہانی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ قافلے کا سالار یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت قافلے کے پڑاؤ سے تھوڑی دور چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی باتوں اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اچانک صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک چڑیا کو دیکھا۔ یہ معصوم سی چڑیا تھی، یہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی ادھر آ نکلی تھی۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے گھونسلے تک جا پہنچے۔ گھونسلے میں اس کے کمزور سے دو ننھے منھے معصوم بچے سہمے سہمے، ڈرے ڈرے اور خوف زدہ ماں کے منتظر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اچانک ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ بچے ہاتھوں میں آتے ہی سہم گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر دبک کر بیٹھ گئے۔ بہت کمزور تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، ننھی ننھی سی چونچیں، کمزور سے پر۔ وہ زور لگا کر یا چونچ مار کر آزاد ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ انسان کے مضبوط اور توانا قوت والے ہاتھ کی گرفت میں تھے۔ یہ ہاتھ اتنے طاقتور تھے کہ ان میں پکڑی تلوار جب کافروں پر عذاب الہی بن کر برستی تو ان کی گردن جسم سے علیحدہ کر دیتی۔ یہ ننھی چڑیا کے ننھے منھے بچے ان ہاتھوں کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی آزاد ہو کر کھلی فضا میں اڑ سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی معصومیت دیکھ کر ان کو پیار کر رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی ننھی ننھی زبانوں سے نکلنے والی آوازیں چوں 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 سن کر بہت محظوظ ہو رہے تھے، خوشی سے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آراء اور تبصرے کر رہے تھے۔ پیارے بچوں، پھر پتہ چلا کیا ہوا؟ ہاں، تو جب ان کی ماں نے یعنی ننھی چڑیا نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا چھوڑتا جا رہا ہو۔ اس کی سانسیں پھول گئیں، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہونے لگا۔
اسے صحیح طرح سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کا ننھا سا دل دھک دھک دھڑک رہا تھا، جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، اڑنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں نمناک تھیں، دل غمگین تھا اور دل ہی دل میں رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی، ہائے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں، ہائے میرے بچوں کو کون چھڑائے گا، میرے بچوں کو کون آزادی دلوائے گا، کون گھونسلے تک واپس پہنچائے گا، میں بہت نازک ہوں اور وہ بھی بہت نازک ہیں، ابھی چند دن پہلے ہی تو دنیا میں آئے ہیں، ابھی چند دن ہی تو ان کی عمر ہے، اگر ان کی جان چلی گئی، اگر کہیں وہ زخمی ہو گئے، اگر ان کا سانس رک گیا، وہ ہاتھوں میں دب کر یا سانس گھٹ کر مر گئے تو میرا کیا بنے گا، یقیناً میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی، ہائے کون آئے اور میرے بچوں کو بچائے۔ وہ اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی تھی کہ الہی میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ ننھی چڑیا کی بے قراری دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بے قراری کے عالم میں دیوانہ وار ادھر ادھر اڑ رہی تھی اور فضا میں محو پرواز تھی۔ وہ نہایت سرعت اور تیز رفتاری سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے سروں کے اوپر منڈلا رہی تھی۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں میں پکڑے اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پیارے معصوم ننھے بچوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر چڑیا تڑپ اٹھی، بے قراری کے عالم میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سر پر بیٹھ گئی، لیکن کیا کر سکتی تھی، کیونکہ تھی تو وہ ایک کمزور ننھی سی چڑیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ننھا سا حساس دل اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں دھڑکنا بند کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اس کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ مر جائے گی، لیکن اس کے بچوں کا کیا بنے گا، یہی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ یہ ایک ماں کی تڑپ تھی اپنے بچوں کے لیے، جو ماں کی دنیا کی ہر ماں کے دل میں ہمہ وقت میں موجود رہتی ہے، وہ ماں خواہ حیوانوں کی ہو یا انسانوں اور پرندوں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کا دیوانہ وار اپنے سروں پر منڈلانا دیکھ رہے تھے اور اس کے بچوں سے پیار کر کے، لاڈ کر کے، ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے مختلف آوازیں نکال کر خوش اور محظوظ ہو رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ننھی چڑیا کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ کہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نرم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم دل اور پیار کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے، جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ پیارے بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے اس مشغلہ میں مصروف تھے کہ اچانک ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے۔ انہوں نے بے قرار ننھی چڑیا کو فضا میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سروں پر پریشانی کے عالم میں منڈلاتے دیکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی وجہ پوچھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑ رکھا ہے، یہ اسی لیے بے قرار پرواز کر رہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ ننھی چڑیا کے حق میں غم اور تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک اور پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننھی چڑیا کی بے قراری اور غم دیکھا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے غصے کے عالم میں پوچھا، اس چڑیا کے بچے پکڑ کر اس چڑیا کو اللہ تعالیٰ کی ننھی مخلوق کو کس نے دکھ پہنچایا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ فلاں صحابی نے اس کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھایا ہے، اب ان سے لاڈ پیار کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے بچے فوراً چھوڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور بچوں کو گھونسلے میں پہنچا دیا۔ اب وہ ننھی چڑیا اور اس کے ننھے منھے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوشی سے بھری چمکتی دھمکتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کے لیے بھی نبی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور جانداروں کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، ہم سے اس قدر محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رحمتوں اور شفقتوں بھرے دل والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا شکریہ شکریہ شکریہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان کی خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوشی حکم ملتے ہی پڑاؤ اٹھایا اور چڑیا کے اپنے
سفر یعنی گھونسلے کی طرف روانہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑیا کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھانے پر کتنے ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جاندار کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ اس کو اپنی قید میں بند رکھیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائے یا تکلیف پہنچائے تو آپ کی پیاری امی جان کا کس طرح برا حال ہوگا۔ یہی حال ہر جاندار کی ماں کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ننھے جانوروں سے شفقت اور پیار کرنا چاہیے۔ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ پھر اس کا رسول خوش ہوتا ہے۔